السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ وجہ ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم و نجوم آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے، اور اجرت اس لاٹھی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بے آبرو تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بنا کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ صائم و ظاہر تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت واپس چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت سے حرام میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تو مل کر کھائیں۔ اس بات پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر ادریس علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ حضرت ادریس نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر کرو، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اور اس عرصے میں تو نے کس کی جان قبض کی؟ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار کی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان ادریس قبض کرو۔ انہوں نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسا کسی زندے جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اس کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم واپس
آنے کا عہد کرو۔ باوجہ شاید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہوئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت توبی کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو تکلیف کچھ، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، ہے عزرائیل تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم النبیین داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے عزرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد میں سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہے بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ درازی میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو صبح و شام دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اسی صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا تھا، علم و عمل میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی تباہ دے۔